محمد کون؟ ہاں، ان کے حضرت جو ہے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے استاذ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ دونوں ہاتھوں سے کتابیں لکھتے تھے. کیا کرتے تھے؟ دونوں ہاتھوں سے کتابیں لکھتے تھے. پھر ادھر تین ہاتھ میں ادھر تین ہاتھ میں بیٹھ کو اس کی کاپی کرتے رہتے تھے. دونوں جو لکھے ہو کس سے بات نہیں کرتے تھے، دن رات ایسا کتاب میں لکھتے تھے. اب وہ تین کتابیں انہوں دو لکھتے تھے، چار کتابیں ہو جاتی تھی. اتنا دماغ تھا ان کا دماغ کتنا تھا، ادھر ادھر دیکھتے بھی نہیں تھے، سوچتے بھی نہیں تھے. اتنا یاد تھا ان کو، سمجھے نہیں؟ آج ہمارے کو یاد نہیں، ادھر دیکھے ادھر دیکھے، یہاں دیکھتے رہتے کتاب، پھر ادھر دیکھے تو نگاہ ہٹ گئی تو وہ یاد ہو جاتا، وہ جو دیکھے وہ یاد ہو جاتا. یہ نگاہ جو ہے قرآن کے اوپر ہی رہنا ایسی، تو قرآن ایسی فوٹو جیسا دل میں اتر تھا. آنکھیں بند کرے تو بھی آنکھیں میں پھرتے رہنا قرآن، یہاں زیر ہے یہاں زبر ہے، یہاں حضرت یہاں ریٹ ڈال ڈالے، یہاں غلطی ہے بول کو ایک لال لائن ڈال ڈالے، وہ لال لائن ہمارے دماغ میں بیٹھ جانا. ایسی پڑھتے وقت میں یہاں لال لائن ڈالے تھے حضرت، ایسی بول کو، سمجھے نہیں؟ ایک بڑے اللہ والے تھے، انہوں حج کو جا رہے تھے، کہتے انہوں آخر میں اندھے ہو گئے تھے. کیا ہو گئے تھے؟ اندھے ہو گئے تھے، ان کو نظر نہیں آتا تھا. مگر انہوں جاتے حج کو جا رہے تھے اندھے ہوئے کے بعد، تو ایک جگہ جاتے جاتے ایسا جھک کو جا رہے تھے. کہتے لوگوں بولے کہتے یہاں کے کچھ جھک رہے تھے میں ایسا کیا بھی نہیں ہے نا آسمان میں بول کو. بولے میں پہلے یہاں جاتا تھا حج کو تو ایک جھاڑ ایسا آڑایا کیا ایسا جاتا تھا جھاڑو، اس میں اونٹ کے اوپر بیٹھ کو گئے تو سر کو مار لگتا تھا، اس وقت سے جھکنا پڑتا تھا. میں سمجھا وہ جھاڑ ہے سمجھ کو، چونکہ نظر نہیں آ رہا نا، ہاں نظر نہیں آ رہا، وہ جھاڑ ہے سمجھ کو جھک گیا میں بول کر. ان کو راستہ بھی یاد رہا، سمجھے نہیں؟ اس طرح سے ہمارے کو بھی قرآن شریف کی کتاب نوران قاعدہ جو بھی ہمیں دیکھتے ایسے اس کا فوٹو کاپی ہمارے دل میں بیٹھ جانا، اتنا دیکھنا، اسے دوسرے جگہ دیکھنا نہیں کا بھی. سمجھ میں آ رہا نہیں؟ تو یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے رہتے ہیں تم لوگ، تو اس میں بہت محنت کی ضرورت رہتی ہے. تمہارے کیا بھی معلوم نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، مگر تمہارا دل دماغ سب صاف ستھرا رہتا. اس واسطے کھیلنا، کس سے بھی لڑنا بھی نہیں، کس سے بھی دشمنی بھی نہیں کرنا. دشمنی بھی نہیں کرنا، دوستی بھی نہیں کرنا. دشمنی کرے تو کیا ہے، چپ کے دشمنی، انہیں مارا انہیں توڑا، انہیں میرے سے کیا تو کتاب لے لیا کاپی لے لیا بولے تو پڑھتے وقت میں سب وہ چیئے رہتا دماغ، انہیں مارا نہیں میرے کو ناشتے میں، اب اسے مارنا کیسا تو ہے. اب صبح ناشتے کے بعد جو بیٹھا ہے تو 12 بجے چھٹی ہونے تک سوچ رہا انہیں کب چھٹی ہوتی کہ کب جا کو اسے مارنا ہے. انہیں ایسا دماغ میں رکھ لے کو رہا تو اسے کتنا رٹے تو بھی یاد نہیں ہوتا. اس کا دماغ میں کیا ہے، اسے مارنا بول کر ہے، دشمنی کرے تو، سمجھے نہیں؟ انہیں دیکھ لے کر تھا 12 بجے چھٹی ہوتے باہر حضرت یہاں بیٹھے ہیں، وہ گیٹ کے باہر جاتے تو اسے مار دیتا ایک زور سے، تب اس کا دل صاف ہوتا، جو خیال تھا وہ سب چلے جاتا. مار دیا بول کر. دشمنی کرے تو نہ ہے، کسی سے دوستی بھی نہیں کرنا، کسی سے دشمنی بھی نہیں کرنا. سمجھ میں نہیں؟ پڑھتے وقت میں بہت سادہ رہنا، پڑھنا، سبق سنانا، کھانا سونا. کھیلتے وقت عصر کے بعد کیا تو کھیل لو، وہ جو لڑائی ہو گئے کھیل لیے، ہارے جیتے سب، مغرب کے بعد سب کلوز کر دینا، بند کر دینا، بند کر کے پڑھنے بیٹھنا. عصر کے بعد ٹوپی نکال کے کھیلنا خوب، سمجھے نہیں؟ پورے دماغ کو ہوا لگنا صاف ستھری، تو دماغ سب اچھا رہتا. ابراہیم بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ بول کو دیوبند میں بہت بڑے حضرت تھے. کیا تھے؟ بہت بڑے حضرت. انہوں کیسا معلوم، انہوں یہ لال بینچ ہے نا اتفائی، اس کو ایسا دیکھے تو ان کے آنکھوں میں اتنا طاقت تھی. کہتے کیا تھی؟ طاقت. ایسا دیکھے تو ایسی کہاں جاتے کہ وہ ایسی یہ بینچ اٹھ کو اوپر آتا، ایسی دیکھو ہٹائے تو بینچ گر جاتا. اتنی طاقت کس میں تھی؟ خالی آنکھوں میں تھی. کہتے ہاتھ میں ان کے دماغ میں کتنا تھا رہیں گا. انہوں ہر جمعہ کو مٹا مارتے تھے. کہتے کیا کرتے؟ ہر جمعہ کو بھی ہمارے یہاں چکنی ہنڈی بولتے، مٹا مارتے تھے اور تیل لگاتے تھے روزانہ، اس واسطے کہ دماغ صاف رہتا بول کے. بال رکھتے نہیں تھے انہوں، ہر جمعہ کو مٹا مارتے تھے. اور کبھی بھی کلاس کو دیر سے نہیں آتے تھے، کلاس کے ٹائم کریکٹ ٹائم پہ آتے تھے، 1 منٹ دیر نہیں کرتے تھے. بوڑھے ہو گئے تھے، بوڑھے ہو گئے. ایک دن بارش آ گیا خوب دیوبند میں،
دیوبند میں گلیاں بہت چھوٹے چھوٹے، ایک بینچ ہے نا، یہ بینچ کے اتنے گلی رہیں گی، ایک اتنی بینچ ہے نا، اتنی گلی، اس میں رکشا بھی جانا، آدمیاں بھی جانا، بارش آئے تو پانی بھی جانا اس میں، نالیاں بہت چھوٹے چھوٹے نالیاں، یہاں کے جیسے بڑے بڑے نہیں، ہمارے پاس بینچ کے ہوتے تھے بڑے، روڈ کے کنارے نالیاں ہیں، ہمیں گئے تو ڈوب جاتے، اس ویسا نہیں ہوا، نالی بولے تو اتنی رہیں گی چپکے ذرا ایسا زمین کے برابر کر کو، اس میں صرف پانی جانا، بارش آئے تو پورا گلی میں پانی آ جاتا، گلی پورا نالا جیسا جاتے رہیں گا پانی، اس میں بھی حضرت کیا کرتے تھے، پاؤں پیجامے اوپر چڑھا لے کو، ایسا چپلا ہاتھ میں اٹھا لے کو، ایک ہاتھ کتاب پکڑ لے کو، سیدھے ہاتھ سے پکڑ لے جاتے تھے کلاس کے ٹائم، ذرا بھی انہوں دیر نہیں کرتے تھے، بہت بڑے اللہ والے، ابراہیم بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا علامہ ابراہیم بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ بولتے، دیوبند کے 100 حضرت ان کے پاس پڑھے، بہت بڑا علم تھا ان کے پاس، بہت بڑا علم تھا، تو ہمارے کو بھی ویسا علم آنا بولے تو ہمیں بھی اب سے ایسا کرنا، ارادہ کرنا، ایک ٹارگٹ بنانا کہ میں نورانی قاعدے میں اچھا پڑھوں گا، حافظ اچھا بنوں گا، محدث بنوں گا، مفسر بنوں گا، فقی مفتی بنوں گا، سب پورا یاد کرنا، ایسا یاد کرنا، پورا ازبر رہنا، تو وہ اب سے تم لوگ نیت کرے تو کر سکتے ہیں، نیت نہیں کہ ابھی نہیں، چونکہ جو پڑھا رہے حضرت پڑھ رہے، اب کتنا پڑھائے اتنا پڑھنا، چھٹی چھوڑتے گھر کو چلے جانا، کہ ابھی نہیں بولے تو کچھ نہیں ہوتا، سمجھے نہیں، اس واسطے بہت محنت سے پڑھنا، اور حضرتوں کی بہت قدر کرنا، حضرتاں جو رہتے نا ہمارے کو غالب باتاں پڑھاتے، ان کی قدر بہت کرنا، جو بچہ حضرت سے محبت کرتا، حضرت کی قدر کرتا، حضرت کی طرف جو ہے بے ادبی سے بات نہیں کرتا، ادھر پیر نہیں پھیلاتا، حضرت کہاں ہے وہاں ادب سے ٹھہرتا، تو اللہ اس کو بہت دے دیتا، اسے پڑھنے دماغ نہیں رہے تو بھی بہت دے ڈالتا، بہت کام کرتا، وہ بہت بڑا بڑا کام کر لیتا، کہیں کہ بولو حضرت کی نگاہ اس کے اوپر پڑ جاتی، حضرت کی نگاہ اس کے اوپر پڑتی، یہ بچہ بہت اچھا ہے، ہاں سورے نہیں، سورے کیا ایسا اسٹینڈ لگا سونا نہیں، اسٹینڈ ایسا لگانا نہیں، یہ اسٹینڈ ہے، یہ اسٹینڈ نے تو گھٹنا اٹھا کو اس کے اوپر اسٹینڈ ہے نا، یہ اس کے پالتی مار کو بیٹھتے نا، تو یہ سونے کا اسٹینڈ ہے، کئی کا ہے، انہوں دیکھو ان کو ایک گھٹنا ہے، اس کے اوپر منڈی نہیں رکھ سکتے، ایک چھوٹا سا یہ ہونا ہے، اس کو ایسا گھٹنے کے اوپر رکھو، منڈی اس کے اوپر رکھ دی، یہ منڈی ایسا رکھنا ہمارا طریقہ نہیں ہے، یہ دوسروں کا طریقہ ہے، جو درختوں پہ رہتے ہیں وہاں رہتے ہیں، رکھنے جگہ نہیں ہے، ایک جگہ دم، ایک جگہ پاؤں، ایک جگہ منڈی رکھو سو جاتے ہو، تو ہم لوگ ایسے نہیں ہیں، ہمارا پورا جسم جو ہے سالٹ اللہ تعالیٰ اچھا بنایا ہے، سمجھے نہیں، یہ منڈی کی جگہ منڈی، یہ پورا اس کے واسطے ایک اسپیس یہاں تک ہے، پورا جو ہے فاؤنڈیشن بہت اچھا بنایا، ادھر بھی ٹیکنا نہیں ادھر بھی ٹیکنا نہیں، برابر بیٹھنا۔ میرے ایک استاذ ہیں ہندی کے، ہندی ٹیچر، وہ جماعت اسلامی سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے کو بہت چاہتے ہیں، جماعت اسلامی سے تعلق رکھتے ہیں، چھوٹی داڑھی ہے، پینٹ شرٹ پہنتے ابھی بھی، ہندی پڑھائے ہمارے، وہ ایک ہمارے گھر کے سامنے مسجد ہے، وہاں آ گئے تھے نماز کو، ارے آئیے گھر میں آئیے بول کر بلا کر لایا، چائے پلایا، بٹھایا، پلنگ پہ بٹھا کے ایسا ذرا ہٹ کر بیٹھے تھے، انہوں پیچھے تکیا رکھ کر بیٹھا، بولے نہیں تکیا کی ضرورت نہیں، میں ٹیکا نہیں لیتا، بول ٹیکا لیے نہیں، ویسے ہی بیٹھے، یعنی ان کو پوری زندگی میں اب ریٹائرڈ بھی ہو گئے ہو، مگر ان کو کیا ہے، ٹیکا لینے کی عادت نہیں ہے، ٹیکا لینے کی عادت نہیں ہے۔ اسی طرح بہت سارے علماء اکرام ہیں، ادب سے بیٹھے رہتے ہیں، ہمارے بڑے حضرت عبدالرحیم حضرت پلمنیر کے کبھی بھی 2 زانوں ایسا 4 زانوں بیٹھتے نہیں، آلتی پلتی مار کے ایسے بیٹھتے، 2 زانوں بیٹھتے، ایسا آلتی پلتی ایسا مار کو بیٹھتے نا، ویسا آج تک دیکھے نہیں، سمجھے نہیں، انہوں 2 زانوں بیٹھتے، حضرت آرام سے بیٹھو بولے تو ایسی آرام ہے بولتے۔ پلمنیر کے ایک بڑے حضرت ہیں، ہمارے سب حضرتوں کے بڑے، سب حضرت وہیں پڑھ کو آئے، ہاشم حضرت بھی وہیں پڑھے، سمجھے نہیں، انہوں بولے تو میرے بچوں کے سامنے بھی میں ایسے بیٹھتا ہوں بولتے، گھر میں بھی ایسے بیٹھتا ہوں، اس میں آرام ہے، شروع سے ایسی عادت پڑ گئی ان کو، شروع سے ایسا بیٹھنے کی عادت پڑی، ایسا 4 زانوں بیٹھ کر وہ اس کی عادت نہیں پڑی۔ تو یہ مکتب جو پڑھتے ہیں آپ لوگ یا پڑھاتے ہیں علماء کرام، بہت اہم ہوتا ہے۔ ایک جگہ سے میرے ایک دوست فون کیے ابھی قریب میں، 1-8 دن پہلے، ہمارے دوست بہت ہیں، بنگال میں ہیں، کلکتہ میں ہے، میں امروہہ گیا یو پی میں، وہاں چند دوست مل گئے، دیوبند میں پڑھے سو، پورے ہندوستان میں ہیں،
ایک مدرسے میں ابھی بخاری شریف وغیرہ شروع کیے، چونکہ اب لاک ڈاؤن چل رہا نا، سب دیوبند نہیں جا سکتے، سہارنپور نہیں جا سکتے، ہر مدرسے والے جو ہے اب کیا کر رہے ہیں، دورہ شروع کر دیے۔ وہ ہمارے دوست کو بھی ایک کتاب پڑھانے دے دیے، موطا، ابن ماجہ، بڑی بڑی کتابیں حدیث کے۔ انہوں فون کر کے پوچھیں کہ کلیم الدین یہ کتاب کون پڑھائے، دیوبند میں ہمیں پڑھے نہ کس کے پاس پڑھے؟ نسائی شریف۔ ہم لوگ زبیر احمد صاحب کے پاس پڑھے نسائی شریف۔ میں بولا زبیر احمد صاحب نہیں، عبداللہ صاحب نہ بول کر، انہوں بول رہے عبداللہ صاحب، حالانکہ انہوں بہت بڑے عالم، جو مجھ سے فون میں بات کر رہے ہیں میرے دوست ہیں، میرے جتنے دوست ہیں وہ سب بہت بڑے بڑے عالم بن گئے۔ حضرت مولانا ہاشم صاحب کتنے بڑے عالم صاحب ہیں ہمارے، میرے خاص دوست، بچپن سے ہمارے دوست ہیں۔ مولانا رفیق صاحب وانمبڑی میں پڑھاتے، مفتی رحم اللہ خان صاحب کڑپا میں پڑھاتے۔ ایسا میرے جتنے دوست ہیں وہ سب بڑے بڑے عالم، بہت اچھا پڑھنے پڑھانے والے، اچھا کام کرنے والے ماشاءاللہ۔ تو وہ دوست پوچھنے لگے نسائی شریف کون پڑھائے؟ میں بولا مولانا زبیر احمد صاحب پڑھائے۔ نہیں عبداللہ صاحب پڑھائے۔ میں بولا عبداللہ نام کے کوئی مدرس ہمارے نہیں تھے دارالعلوم دیوبند میں، ان کو یاد نہیں ہے۔ پڑھنے کے بعد پڑھی ہوئی کتابیں ہیں، کاپیاں ہیں، مگر اس کو یاد نہیں ہے ان کو کہ ہم کس سے یہ حدیث کی کتاب پڑھے، چونکہ اب شروع کرنا ہے۔ مگر یہ کب ہوتا ہے کہ میں آپ کو ان کی برائی بیان نہیں کر رہا ہوں کہ بڑے حضرتوں سے جو بڑی کتابیں پڑھے وہ یاد نہیں رہتی کسی کو، کس سے پڑھے کیا نہیں، مگر نورانی قاعدہ کس سے پڑھے ہیں وہ ان کو یاد رہتا، ہر طالب علم کو یاد رہتا۔ بوڑھا ہوا تو بھی یاد رہتا، میرے کو بچپن میں پڑھائے تھے نورانی قاعدہ، الف با تا انسٹھ پڑھا تھا میں، سمجھے نہیں، وہ یاد رہتا ہوں۔ اور وہ مولوی صاحب بھی یاد رہتے، وہ مولوی صاحب بھی یاد رہتے، ان کو سمجھ میں آیا نہیں؟ تو یہ کوئی نہیں بھولتا ہے۔ اس واسطے نورانی قاعدہ پڑھانے والے کبھی یہ نہیں سمجھنا کہ ہمارے کون پوچھ کو دیکھتا، کون دعا کرتا، ایسا نہیں ہے۔ نورانی قاعدہ جو پڑھاتے ہیں، ناظرہ جو پڑھاتے ہیں، وہ مولوی صاحب موت تک اس کو یاد رہتے۔ دوسرے بڑی بڑی کتابیں جو پڑھائیں ان کو یاد نہیں رہتا، ان کو یاد نہیں رہتا۔ چھوٹی کتاب جو پڑھاتے ہیں یہ بنیاد ہے، یہ شروع میں یہ فاؤنڈیشن جیسا ہے، یہ جو پڑھ لیے۔ مجھے بھی معلوم نہیں، ہمارے گھر کے پڑوس میں میں اتنا چھوٹا بچہ تھا جب مظاہر العلوم دار کے مولوی صاحب یہاں رہتے تھے، حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد، حضرت سلمان صاحب کے شاگرد، شاہ ابرار الحق صاحب کے خادم خاص ہردوئی میں پڑھ کر آئے۔ یہ مولانا زبیر الحسن صاحب مرکز نظام الدین کے، عقل کنواں والے مولانا غلام محمد استانوی، یہ سب ان کے دوستاں ایک ساتھ پڑھے سو سہارنپور میں۔ ہم لوگ بازو گھر کے بازو تھے، نورانی قاعدہ پڑھتے تھے، ہم سمجھتے تھے کہ کبھی پڑھتے، ان کے گھر میں کام بھی کرتے تھے، ہمارے کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا، وہ ہمارے کو مارتے نہیں تھے، پڑھے سوتا پڑھاتے تھے، چھوڑ دیتے تھے، گھر میں کام کرتے، جھاڑو دیتے، وہ کرتے، چھوٹے تھے گھر میں ہی سوتے تھے ہم لوگ، ان کے گھر میں ہی کھاتے تھے۔ ہمارا گھر یہاں تھا، سامنے مسجد ہے، یہ جتنا استنجا خانہ ہے تمہارا، وہاں مسجد ہے سمجھو، یہ بس اتنا ہی ہمارا گھر، بیچ میں راستہ ہے، ان کا گھر پڑوس میں تھا۔ ہم لوگ جا کے نورانی قاعدہ پڑھتے تھے، ہم کیا سمجھتے تھے، وہ مظاہری لکھتے تھے، حافظ عبدالعزیز مظاہری، ان کے بہت صاف ستھرے کپڑے پہنتے تھے، تو نورانی قاعدہ پڑھاتے تھے، ہم سمجھتے تھے نورانی قاعدہ وہی لکھے ہیں کیا، حالانکہ وہ نہیں لکھے تھے، مظاہری بولے تو وہ نورانی قاعدہ لکھے کہ ایسا سمجھتے تھے۔ نورانی قاعدہ ان سے پڑھتے تھے، آدھا سارا پڑھ لیا ان سے، ان کے گھر میں رہتے تھے، بہت چاہتے تھے حضرت ہمارے، ان کی نگاہ ہمارے اوپر پڑھنے کے بعد ہم لوگوں کے اندر دیوبندیت اور جو ہے تبلیغ یہ سب آتے گئے ہمارے اندر، پتہ ہی نہیں چلا۔ 30 سال کے بعد ان کی ملاقات ہوئی، یہ مسجد خضر جو میل مشارم میں ہے، اس کی اوپننگ کو امام حرم آئے تھے، تو انہوں آ کر ترجمہ کرے اس کا، وہ امام حرم کا جو ترجمہ کرنے والے تھے وہی تھے مولانا عبدالعزیز صاحب، اس وقت امریکہ میں ہیں، وہ امریکہ میں شکاگو کے نائب امیر شریعت ہیں مولانا عبدالعزیز صاحب، اب بھی آئے تو میرے گھر میں آتے، سب یہاں آ کے گھر میں رائچور میں آ کے رہتے ہیں ماشاءاللہ، پورے بچے بیٹیاں داماد 30 آدمی آ جاتے ہیں۔ ہمارا گھر بہت چھوٹا ہے، یہ تھام ہے نا، یہ تھام سے اتنا رہیں گا، 2 تھام کے اتنا گھر رہیں گا ہمارا، اس میں 2 کمرے 1 حال، اس میں پورے سو گئے تو جگہ نہیں رہیں گے اس میں، ہم لوگ ایک کمرے میں سو گئے تو وہ لوگ سو پورے ایک کمرے میں سو لے تو پورا گھر ان کا ہو جاتا۔ کبھی کبھی جگہ نہیں ملے تو ان کے بیٹے جا کر کار میں سو جاتے، پھر
یہاں جگہ نہیں ہے بول کو اٹھ کو آدھی رات میں جا کو کار میں سو جاتے ہیں. مگر اللہ والوں کے پاس جب پڑھتے ہیں تو بہت اطمینان سے شوق سے پڑھنا، تو وہ بہت دعائیں دیتے ہیں. پڑھانے والے بھی جو ہے یہ چھوٹے بچوں کو بے قدری نہیں سمجھنا. ابھی مولوی صاحب بول رہے تھے کہ نئے ہیں بچے، ابھی جانے دو ایسا چھوڑتے نا، ہمارے دل سے نکل جاتی وقت. بچوں کو پکڑ کے رگڑ کے پلا دینا، ان کو رٹانا. ایک رکشہ چلانے والا ایک آدمی بھورا نام کا ہمارے ساتھ جماعت میں تھا. اس کو رکشہ چلاتا تھا، سائیکل رکشہ، سہارنپور کے پاس کا. کوئی اس کو، ان کے گاؤں کے 2 آدمی تھے، دوسرے رکشہ چلاتا بول کو کوئی کیئر نہیں کرتا، اسے پوچھ کو نہیں دیکھتا تھا. ہم جماعت میں تھے، میں امیر تھا تو اس کو بلا کے بٹھاتا، سورہ فاتحہ یاد دلا، سوتے وقت بازو بیٹھ کے سورہ فاتحہ سنا دیتا، کھاتے وقت میں سنا دیتا، تحیات یاد کر لیا، دعائے قنوت یاد کر لیا، پوری نماز یاد ہو گئی اس کو. پوری نماز یاد ہو گئی اس کو. اتنا خوش ہوتا تھا پوچھو نہ کو. بھورا مطلب گورا، اس کا نام، وہ بہت گورا تھا بچہ، تو اس کا نام ہی بھورا رکھ دیا. اس گورا بول کر، وہ جہالت تھی لوگوں میں، کیا ہے سہارنپور کے پاس ایک دیہات کا، تو بھورا بول کے رکھ دیے. اتنا خوش ہوتا تھا پوچھو مت. پوری نماز میرے کو، میں اتنا بڑا ہو گیا نماز نہیں آتی میرے کو، آپ سکھا دیے نماز بول کر. تو پیچھے پڑھ کے رٹانا پڑتا ہوں، رٹا دیے، یاد ہو گئی تو پھر چلتے رہتی گاڑی. اسی طرح یہ نورانی قاعدہ جو پڑھاتے ہیں بہت اہم رہتا ہے. یہی بچہ یہ جو پڑھ رہے ہیں نا، کوئی سو رہا کوئی بیٹھا ہے، معلوم نہیں ہے یہ بچے کتنے بڑے بنیں گے، نہیں معلوم. یہ بچے ہی بہت بڑے بڑے بن جائیں گے. اب مولانا کے بارے میں مولانا ہاشم صاحب تعارف کرا رہے تھے. حالانکہ ان کے پاس مجھے جانے کا بہت سالوں سے ارادہ ہے. سنتا ہوں اساتذہ سے بہت اچھا پڑھاتے ہیں، نورانی قاعدہ اچھا پڑھاتے ہیں، ٹمکر میں رہتے ہیں، جا کر دیکھنا چاہیے. تو ہمارے رائچور سے بھی کئی لوگ گئے، مانوی سے ان کے پاس گئے، جا کر سیکھ کر آئے، سکھارے بھی ہو. آج بھی کوئی جوڑ رکھے ہیں ہمارے علاقے میں مکتب کا. تو میں ان کو معذرت کر دیا کہ یہاں جانا ہے بول کر، بہت خوشی ہوئی. تو ہمیں معلوم نہیں، مگر معلوم ہوا کہ مولانا ہاشم صاحب سے پڑھ کر گئے ہیں، یہاں پڑھے ہیں. مگر اس معاملے میں بہت اسپیشل ان کی دلچسپی ہے، پڑھانے میں، پڑھنے میں محنت کرے تو اب آگے بڑھ گئے. ایسا یہ کون سے بچے آگے بڑھیں گے کسی کو معلوم نہیں رہتا، اللہ کس سے کیا کام لینے والا ہے. اس واسطے ہم لوگ جو ہے مکتب پہ بہت دھیان دے کے پڑھانا. جہاں جہاں ہمارا مکتب ہے، ارے وہ 2 مولوی صاحب وہاں ٹھہرے تھے، چلے گئے کیا؟ زلف والے دونوں آئے تھے نا، وہاں ٹھہرے تھے موٹے جیسے، زلف لگا کے یہاں کہیں کہ پڑھاتے مکتب بول کر چلے گئے کیا؟ ہاں چلے گئے. تو بہت اہتمام سے پڑھانا، خاص طور پہ بچوں کو. کبھی بچے تو بچے تھے، کبھی تکلیف دیتے، کبھی سناتے نہیں، مگر غصہ ہونا ہی نہیں، کبھی ان کو مارنا بھی نہیں. بولے نا ہمارا کام رٹاتے رہنا، بولتے رہنا 1 سے 10 بار. وہ جو ان کو سزا اتنے بار بولتے با حضرت، اتنے بار بول کو دے رہنا، چھوڑ رہے نا. حالانکہ ان کو بھی سزا ملتی ہے، ہمارے کو بھی اس میں سزا جیسا دکھتی ہے، مگر ہماری دلچسپی کی وجہ سے ہمارے چھوڑ کو جا نہیں سکتے. بچوں پکڑے رہتے، اتنی دیر رٹاتے نا، وہ بچے چپ بیٹھتے، حضرت چھوڑے تو جانا بول کو. اس کا دل نہیں لگا تو بھی انہیں بیٹھنا پڑتا انہیں. تو ہم لوگ اس کو رٹا کے، اس کو مارنا بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، اتنا ہی اس کو کراتے رہے تو انشاءاللہ بچہ بعد میں دعا دے گا. وہ بچہ حضرت ہمارے چھوڑتے نہیں تھے، کتنا رٹا پڑھا دیے. بڑا ہونے کے بعد اس کو عقل آتی، اب نہیں آتی. چھوٹے کو کیا ہے کھیلنا. تو مکتب میں جو ہے جو بچہ آتا بہت اہم ہوتا وہ. اس کو اس وقت میں جو گھول کر پلا دیے. بڑے بڑے عالم نہیں کر سکتے اس کو. مولانا سعد صاحب ہیں، مولانا ابراہیم اللہ صاحب ہیں، دیوبند کے محتمم صاحب ہیں، انہوں نہیں سمجھا سکتے. ہمارے پاس جب آیا وہ مال تو اس کے دل و دماغ میں ہم لوگ نورانی قاعدہ، دعائیں، اور ہم لوگ بھی بہت اچھے انداز میں رہنا، اچھے کپڑے پہن کے ادب سے. ہمارے اندر جو ادب دیکھتے ہیں وہی ادب وہ بچوں کے اندر آتا ہے. کپڑے صاف ستھرے، اور جو ہے ان کی ٹوپی دیکھ کر بہت خوشی ہوئی مجھے، ماشاءاللہ بہت اچھی ٹوپی ہے. میں بھی ایسی ٹوپیاں پہنتا ہوں، مگر ٹوپیاں وہ ٹیلر اب ملتے نہیں برابر، اور کہاں سے تو بنگلور سے وہاں سے منگانا پڑتا ہے. یہ دیکھتا ہوں ٹوپی بہت، یہ ٹوپی پہنتا ہی نہیں تھا میں. ہمارے حضرت زبردستی پہناتے اب عادت ہو گئی کہ یہ ٹوپی چھوڑ کے دوسری ٹوپی پہنتا نہیں. ایک دفعہ جمعہ کی نماز کو ایسی گول ٹوپی پہن کر گیا تھا دیوبند میں. تو آتے وقت میں مولانا عطا اللہ صاحب بول کر ہیں میلو شارم کے، انہوں دیکھ کر بولے ارے کلیم بھائی آپ بھی یہ ٹوپی پہنتے کیا بول کو. وہ ٹوپی نکال کر بغیر ٹوپی کے ہی کمرے میں چلے گئے، پھر یہ ٹوپی پہن لیا بھائی. تو اس کے بعد کبھی ٹوپی ویسی نہیں پہنا، گول ٹوپی. چونکہ یہ ٹوپی میں ایک ایسی برکت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اس میں ویسا رکھا ہے، کابرین کی ٹوپی ہے. تو ایسا بہت خوشنما رہنا دیکھنے میں بھی، ٹوپی بھی صاف ستھری، اور جو ہے
بیٹھنے کا انداز، سب بچوں کو بات کرتے ہوئے بھی بہت اسموتھ انداز میں بولیں گے نا، بچے بھی وہی سیکھیں گے ہمارے ساتھ۔ مکتب کی اہمیت جتنی ہے، شروع میں ہمارا مدرسہ قائم ہوا رائچور میں تو ہم مکتب اسی دن سے شروع کر دیے، جس دن مدرسہ شروع ہوا اسی دن سے ایک مکتب شروع، اس کی تنخواہ ہمارے اب 15 مکتب چلتے ہیں۔ قادیانیت ہے، قادیانی ایک جگہ ہے، اس کی ایک زمین الاٹ ہے اور رجسٹریشن کرایا ہے احمدی منزل بول کر، اس جگہ ہم لوگ مکتب قائم کیے۔ اس کو جو ہے وہ کوئی بھی رہتے نہیں، ہو کنڑا بولنے والا آدمی ہونا، کنڑا بولتا ہے، ویسے ایک تبلیغی جماعت کے بچے کو چھوڑ دیے۔ میں بولا نورانی قاعدہ پڑھا نہ پڑھا، نمازیں پڑھو، جماعت میں جا کر آیا 4 مہینے، میں بولا نورانی قاعدہ جتنا آتا اتنا پڑھاؤ، ہر مہینے میں 3 دن کی 3 جماعتیں لے جانا، 10 دن میں 9 دن چھٹی، اسے وہیں رہنا، دوستی کرنا ان سے، دوستی کرتے رہیں گے تو پھر کیا ہوگا، وہ دوستی میں آدمی اچھا یا خراب ہوتا۔ تو بچوں کو جو ہے ہم لگا کے رکھنا، قصے کہانیاں بولنا، پڑھانا، خالی دن کبھی چھوڑنا نہیں، خالی دن ابھی بتا رہے تھے بچوں کو الگ نہیں چھوڑنا، بلکہ بچے کے ساتھ لگے رہنا، ہماری نگاہ سے بچہ اوجھل نہیں ہونا، بہت اہم پوائنٹ ہے، ہمارے پاس سے بچہ کبھی اوجھل نہیں ہونا، دور نہیں رہنا۔ اس کو یہ مولوی صاحب اٹھ اٹھ کے جیسا سن رہے تھے نا، وہ بچہ ادھر ہوگا۔ ہمارے تبلیغی حضرات بھی بولتے، بیان کرتے، مولانا قاسم قریشی صاحب بولیں گے، انہوں 3 گھنٹے بیان کریں گے، حضرت مولانا قاسم قریشی صاحب 3 گھنٹے بیان کرے تو انہیں سمجھتا میرے کو نہیں بول رہے، اسے بول رہے ہیں، انہیں سمجھتا میرے کو نہیں بول رہے، اس کو بول رہے، ایسے اس وقت سے مولانا کیا بولتے ہیں، سو ہونے کے بعد ہے نا، جو اپنے بازو بیٹھے ہیں جماعت والے ساتھی، آپ بازو والوں کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے پوچھو، بس اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے تو انہیں سمجھتا یہ سب بیان کرے سو میرے واسطے کے گرے، ان کو ان جواب دینا نا، جب جواب دیتا کہتے ہاں یا نہ، کو جب تک اس کو بیان اس کے دل میں نہیں اترتا، اوپر اوپر ہی جاتے رہتا، اس کو اچھا یا برا جو ہے چکتے رہتا، کانوں کا مزہ آتے رہتا، مولانا کتنے قصے کہانیاں بولتے وہ سب سنتے رہتا، انہیں سمجھتا میرے کو نہیں بولے، ان کو بولے، انہیں ان کو سمجھتا، اس کو تشکیل کرنے والا جو ہی ہاتھ رکھتا تب سمجھتا یہ پورا بیان میرے کو بولے، انہوں پوچھنے والے بازو بیٹھے نا۔ ایسے طالب علم جو ہے ان کا دماغ حاضر نہیں رہتا، حاضر کب ہوتا، ہم جب اس کی طرف متوجہ ہوں گے تو وہ ہمارے طرف متوجہ رہتا۔ حضرت میرے کو سن رہے باپ، میں ادھر ادھر دیکھ نہیں سکتا، یہ مولوی صاحب کو یہاں اسٹیج بنا کر رکھے تو اسٹیج نہ کو نکال ڈالو، مجھے گول پھرنا پڑتا، بولے گا یہاں بیٹھ کے سن رہے، وہ بچے کے پاس بیٹھے تو بچہ ادھر ادھر کہاں دیکھیں گا، ادھر ہی حضرت کی طرف رہتا۔ بچوں کو جب جوڑی بھی بنا کر چھوڑے تو پھر ادھر متوجہ رہنا، کیا کیا ہے اس کو سننا، بچوں سے جو وعدہ کرے اس کو پورا کرنا۔ کل سن تو بولے تو آتے ہی فوراً سننا، اس کو چھوڑ دیے نا، وہ بچہ سمجھتا ہاں حضرت بولے تھے نہیں سنے، تو وہ بھی کیئرلیس ہو جاتا۔ جو بچوں سے وعدے کرتے، ہماری ایک عادت کیا ہے، جو وعدے کرتے ہیں غیروں سے، ہندوؤں سے، دوسروں سے، محلے والوں سے، دوسروں سے کرے تو وعدہ پورا کرنا سمجھتے، اپنے بچوں سے، اپنی بیوی سے، اپنی امی سے، اپنے ابا سے، اپنے بھائی سے، اپنے خاص بہن سے وعدہ کرے تو اس کو پورا نہیں کرتے۔ امی سے وعدہ کرے نا کیا بھی نہیں جاگ بولیں گے، حالانکہ ان سے وعدہ کرے تو بھی وعدہ خلافی ہوتی، ان کو بھی بولنا نہیں تو معافی چاہنا، امی نہیں کر سکا میں کل کرتا ہوں بول کے۔ بیوی سے وعدہ کرتے ہیں، کو کیری نہیں کرتے، چلو کیا کرنا ہے ہم کرنے والے، جو کرنا ہے آج نہیں تو کل کریں گے، ایسا نہیں ہے، انتظار میں رہتے، سمجھے نہیں۔ تو بچوں سے بھی جو وعدہ کرتے وہ وعدہ پورا نبھانا۔ کل میں سنتا ہوں بیٹا آج ٹائم ہو گیا بول کر چلے گئے، کل آتے ہی پہلے وہ بچے کو بلا کر سننا، تب وہ بچہ متوجہ رہتا کہ یہ حضرت بولے تھے یاد رکھے، آج سننے والے ہیں، تو اس کے دل میں بھی رہتا ہو۔ ایک بچے کو سنیں گے، دوسرے دن اگر آپ وعدہ کر کے جائیں گے کبھی بھی تو حضرت بولنے کے بعد ضرور آ کر سنتے۔ یہ بچوں کا سائیکالوجی ایسی نفسیاتی طور پہ رہتے بچے، تو یہ ساری چیزیں ہم لوگ کرنا، مکاتب بہت اہم ہیں۔ آپ لوگ کوئی چھوٹے درجے کے مولوی صاحب نہیں ہیں، بہت بڑے جو ہے فاؤنڈر ہیں، یعنی بنیاد جو ہے آپ کے ہاتھوں میں ہے، بہت اصل سرمایہ کیا کہتے ہیں، اصل مال ہے، سب مکاتب کے مدرسین کے پاس اصل مال ہے، یعنی ان کے اوپر کوئی دوسرا ابھی تک لکیر کھینچا بھی نہیں، ان کو استعمال بھی نہیں کرا، ایسی چیز تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اب جو بعد میں مولوی بنیں گے، بعد میں جو ہے حافظ بنیں گے، وہ سب بعد میں ہے، شروع میں ہی ان کو بس ان کے مطابق ان کا جو تجربہ ہے، جو بات بتا رہے ہیں، 28 تختی ہیں، 28 دن میں یاد ہو جانا چاہیے۔ جو پارے بول رہے ہیں، یہ جو ان کا نصاب ہے وہ 2 مہینے کے اندر قرآن شریف ختم ہو جانا چاہیے، 2 اڑھائی مہینے میں 28 دن میں تختی ختم ہو گئے تو پھر وہ ناظرہ پڑھنے لگ جاتا ہے،
پھر اس کے بعد میں حفظ کیا ہے خود ہی شروع کر دیتا. حفظ کے لیے عقل کی ضرورت نہیں ہے، رٹنا ہے. اس کے لیے عقل لگانا پڑتا ہے، یہ کیا حرف ہے سوچنا پڑے گا، یہ کیا حرف ہے سوچنا پڑے گا، یہ حرف صحیح بولنا پڑے گا. رٹ کر نہیں سنا سکتا. حفظ کے لیے عقل کی ضرورت نہیں، خالی رٹتے رہنا اس میں. یہ جو ہے انہوں کیا کیا آج درسا ودا عبدا، یہ بولنے کے بعد عبدا کو ایک تو آگے پیچھے ہم سنتے وہی کالم 3 لائن ہے نا، وہ یہاں کا ادھر 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 سنتے. انہوں نے اس کو ایسا آڑا اور اس کو پھر ایسا، پھر اس سے رکنی ادھر سے ادھر. وجدہ تو کہیں بدلتا نہیں، سب کے اوپر زبر ہے، سب کے لیے منہ کھولنا ہی ہے، وہ تو پہلے ہی تختی میں کر لیے ہیں. تو اس کو سجدہ ہے دجسا ایسا پڑھا دیے. انہیں کیا رٹیں گا اس میں، وہ رٹیں گا کیا، یہ رٹیں گا، مگر اس کے دماغ میں تو بیٹھ جاتا. ایسا الٹا سیدھا حروف اس کے اندر دماغ میں گھسانے کی جو ترکیب ہے وہ بہت اہم ہے. یہ سب نہیں آتا ہے، یہ سب کوئی کتابوں میں لکھے ہوئے چیزیں نہیں ہیں. ان کے انتقال کے بعد جو ہے اللہ ان کو اچھی سلامتی بڑی عمر دیں دے، صحت کے ساتھ عافیت کے ساتھ. یہ کون بھی نہیں پڑھا سکتا، نہیں کر سکتا. ان کے پاس جو بچہ پڑھا ہے وہ ایسے ہی پڑھائے گا. نہیں سمجھ میں آ رہا؟ ہم لوگوں کو جو تربیت کی ہیں اساتذہ، بہت سخت تربیت کی ہے، آپ کو تصور تک نہیں ہے. حضرت مولانا ہاشم صاحب جہاں پڑھتے تھے، میں جہاں پڑھتا تھا، 24 گھنٹے نگاہ رکھتے تھے حضرت مفتی انصر علی صاحب. حضرت مفتی انصر علی صاحب جو ہے بڑے حضرت تھے میل مشارم کے، 24 گھنٹے نگاہ رکھتے تھے، 1 منٹ بھی ہمارے کو چھوڑ کے نہیں رہتے تھے. وہ فرماتے تھے کہ اگر تم وہ روڈ پہ کھڑے ہو کے باتیں کریں گے تو میں یہاں سے سن لیتا ہوں. یعنی تمہارے ہونٹ جو ہلتے ہیں اسی سے پتہ چلتا ہے تم کیا بات کرتے ہو. اتنی نگاہ تھی ان کی، تیز نگاہ. کون کس سے کیا لے رہا، کس سے کیا بات کر رہا، کس سے لڑائی کیا کر رہا، اس پہ 24 گھنٹے نگاہ ان کی. بچوں کی تربیت میں کیسے سوتے، کیسے کھاتے، کیسے کرتے، بہت نگاہ رکھتے تھے. ایسے لگتا تھا ہم پڑھتے وقت سمجھ میں آتا تھا یہ حضرت ہیں کیا، کہیں جاتے کیا نہیں، چھٹی لیتے کیا نہیں بول کر. اب ہم جب بڑے ہو گئے تو ہمارے سے نگاہ ایسی ہٹ گئی، اب حضرت ہمارے دیکھتے بھی نہیں. ہمیں حضرت کو بلانا بولے تو بھی مشکل ہے، آتے بھی نہیں. مگر ایسا بنا کے چھوڑے ہم ان کے جیسا چلنا بول کو کوشش کر رہے تو بھی مشکل ہوتی. اتنی محنت کی ہمارے اوپر. اب محنت ایسی کی ہے کہ اب ہم بدل ہی نہیں سکتے. اب ہمارا جی بھی چاہا بدلنا تو بدل نہیں سکتے ہم لوگ، ویسا محنت کر کے چھوڑ دی ہمارے اوپر. تو اس طرح سے جو ہے محنت، اب ہم لوگ بھی ایسی محنت کریں گے تو ہمارے بچے بھی ویسے بن جائیں گے. یہ سینہ بسینہ بول رہے نا، ان کو دیکھے ان کے شاگرد ایسے ہی پڑھائیں گے. یہ بدل نہیں سکتا شاگرد. یہ بیچ بیچ میں نہیں کرتے، شروع میں کرنا بہت اہم چیز ہے. یہ مکاتب جو ہے، مکاتب اب اس وقت میں بڑے بڑے مدرسے اتنے کام نہیں کر سکتے. بڑا مجموعہ یہاں کے مدرسے میں 40 بچے ہوں گے. کتنے 40,000 4 لاکھ بچے باہر ہیں، اسکولوں کو جا رہے ہیں، وہاں جا رہے ہیں. ابھی میں وہ ان سے پوچھا مولانا یہاں کے کیا نام ہے، نعمان بول کر، ایک اننت پور والے، بولے اسکول کے بچوں کو پڑھانے کے لیے عصر سے لے کے عشاء تک وہ بچے اسکول جاتے ہیں، شام میں آ کر پڑھتے ہیں. ناظرہ پڑھا دیا ہوں، ناظرہ چل رہا، بچے حفظ کے بھی شوقین ہیں، حفظ بھی شروع کرا دوں گا بول کر پیچھے لگے رہے تو اسکول پڑھتے پڑھتے حافظ بن جاتے ہیں. ترکی میں کوئی غیر حافظ نہیں ہے، ہر بچہ حافظ ہے. ترکستان میں، ترکی جو کہتے ہیں نا، ہر بچہ حافظ ہے. بچے حافظ بنے بول کر ان کو بڑے بڑے انعامات دیے جاتے، تو شوق رہتا بچے حافظ قرآن بن جاتے. تو حافظ بننا کوئی مشکل نہیں ہے، شروع میں پڑھا دیے پڑھا دیتے. تو اس طرح سے ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی. آپ حضرات دلچسپی سے سنیں. مکاتب کی اہمیت اس وقت میں اتنی اہم ہے کہ ہر گاؤں میں مکتب ہونا، اور مکتب کا مدرس ان سے لگا رہنا، ہر گھر سے، ہر بچے سے. ہمارے گاؤں میں ایک گلبرگہ کے ایک مولوی صاحب تھے، اب چلے گئے، ان کے والد صاحب کی طبیعت خراب ہے بول کو گھر چلے گئے. وہ فجر سے پہلے اٹھ کے تبلیغی جماعت والوں کو فون کرتے، فجر کی نماز کو آؤ بول کر. نماز کے بعد جو ہے، نماز پڑھتے جو ہے مسجد اور جماعت کو ملاقاتوں میں بھیج کے بچوں کو بھیجتے، بچوں کو فون کرتے گھروں سے، بچوں کو بھیجو بول کر. 30 بچے پڑھنے آتے ہیں، 50 گھر، 30 بچے چاہتے ہیں. سب کو ہردوئی کے طرز پہ سفید کپڑے، سفید اوڑھنیاں ٹھہرا کر کے وہ دعا پڑھاتے. پھر ماشاءاللہ بہت اچھی طرح پڑھاتے. پھر اتوار کا دن آیا تو پوروں کو مرکز کو لے کر آتے، وہاں کے 3-4 آدمیوں کو ان کی گاڑیوں پہ بیٹھ کے آتے. 3-4 آدمیوں کو بارش آیا تو بھی کیا ہے، کوٹ گٹ ڈال لے کو، ایسیڈ پھینک لے کر لے کو آتے. 20 کلومیٹر ہے دور، مرکز کو آتے. بہت محنت کرتے تھے، دل خوش ہوتا تھا، دعا نکلتی دل سے کہ کتنے بنجر علاقے میں. تو اس طرح سے ہماری محنت ہوں گی تو پھر وہ گاؤں والے جو دعا دیں گے ہمارے اوپر کوئی آفت نہیں آئیں گی، پریشانی نہیں آئیں گی، بیماریاں نہیں آئیں گی. ان کی دعاؤں سے ہم جیتے رہیں گے. اس سے ماشاءاللہ بہت اچھا ہے.
ان کے طریقے سے ایک بات معلوم ہی کہ ایک 10 بار تو بولے ہوں گے، آپ لوگ سنے یا نہیں سنے معلوم نہیں، یا غور کرے یا نہیں کرے انہیں معلوم۔ کوئی بھی سوال کر رہے تو یہ بول رہے استاذ کی محنت پہ ہے سب کچھ بول کر، کمیٹی والوں کو نہیں بول رہے ہیں۔ کمیٹی اچھی رہنا، جو ہے یہ مسجد اچھی رہنا، بیٹھنے بنچا رہنا، یہ کیا بولتے ہیں ڈریس رہنا، ٹئی رہنا، تپائیں اچھے رہنا، یہ منظم رہنا، ایسا نہیں بول رہے، استاذ کی محنت بول رہے ہیں۔ اصل جو ہے استاذ ہی ہے، وہ استاذ کی تڑپ ہے، دل میں آیا تو انہیں محنت کرتے رہتا۔ کمیٹی والے بعد میں آتے، یہ مدرسہ بنانا، تمہاری تنخواہ دینا، نہیں تو کیا ہے اچھا پڑھا رہے۔ ہمارے مکتب ہے ایک، وہ مولوی صاحب کو لایا نہیں، یہاں آنے کے بعد یاد آیا مجھے، 125 بچے پڑھتے ہیں ان کے پاس، وہ صرف چند بچوں کا سنتے ہو، سب گروپ بنا دیے، بنا کے وہ گروپ میں پھرتے رہتے ادھر ادھر، صبح 1 گھنٹہ شام 1 گھنٹہ۔ 6 بچیاں حفظ شروع کر دی ان کے پاس، مگر تجوید نہیں ہے ان کی، وہ یعنی ہردوئی میں نہیں پڑھے، وہ کہیں پڑھے ہیں۔ طریقہ کار بہت اچھا ہے، پورا تجوید سے نہیں پڑھا رہے، مگر یہ طریقہ بہت اچھا ہے۔ اگر ان پہ ذرا تجوید پہ محنت ہو گئی تو سب بچے تجوید سے اچھا پڑھنے لگیں گے، مگر پھر بھی مجہول پڑھتے ہیں بچے، مگر محنت بہت کراتے ہیں۔ تو ایسا جو ہے پورا گاؤں کا گاؤں لگ جاتا۔ بعد میں وہ کمیٹی والے ان کی تنخواہ 10,000 طے کر دیے، 10,000 طے کر دیے، ان کے لیے تپایاں بعد میں لا کر دیے۔ بیٹھنے ایسے یہ نہیں ہے، سردی میں بچے سب باہر بیٹھے رہتے ہیں کھیڑے گاؤں میں، دیہات میں، تو پھر وہ جو دھان سکھانے بڑے بڑے ملتے نا، وہ کمبل دھنگرا جو کمبل بیچتے نا، وہ لوگ بڑے بڑے یہ لاتے تاڑپال پلاسٹک کے، بہت اچھے رہتے، وہ پھٹتے نہیں، وہ ویسے 3 تاڑپال لے کر دیے وہ گاؤں والے کہ بٹھا کے بچوں کو۔ میں گیا تو سردی پیر نہیں رکھ سکتے، وہ بچے نیچے کیسے بیٹھیں گے، تو گاؤں والے 3 تاڑپال پورا میدان بھر کے بچے ماشاءاللہ بہت اچھا انداز میں پڑھاتے ہیں، بہت بچے ہیں۔ تو وہ مدرس ہی اصل ہوتا ہے، کمیٹی یا جگہ یا بیٹھنے جگہ نہیں ہے، تپایا نہیں ہے، وہ کتابہ نہیں ہے، وہ سب بیکار چیزیں ہیں۔ ہو نہ ہو مدرس اگر پڑھانا شروع کرے نا، ایک کتاب میں 10 بچے پڑھتے ہو، وہ کتاب کے واسطے پھر تیری کتاب دے میری کتاب دے بول کر، پھر لائٹ نہیں رہے تو بھی کہاں تو کھمبے کے پاس بیٹھ کو پڑھنا شروع کرتے۔ وہ اتنا انہوں معمول بنا دیے ہیں، انہوں بچوں کو 40 دعائیں، 40 حدیثیں اور جو ہے اذکار نماز سب یاد دلاتی ہے۔ قرآن شریف 5-6 بچے حفظ شروع کر دیے، بچے حفظ شروع کر دیے، 3 بچے اسکول جاتے جاتے حفظ شروع کر کے اماں پارا حفظ کر لیے۔ تو اصل مدرس ہی رہتا ہو، دوسرا کوئی نہیں رہتا اس میں۔ مولوی صاحب ہمیشہ بول رہے تھے کہ مدرس جو ہے اس کی محنت پہ رہیں گا، استاذ کی محنت جو ہے وہ لگن پیدا کرنا ہو، وہ تڑپ پیدا ہونے کے بعد کوئی بیٹھ نہیں سکتا۔ آپ پڑھانا شروع کریں 1 سے 2 بولے تو بہت کام ہوتا۔ ہمارے مکتب میں ایک مولانا معین الدین رشادی بول کر تھے، بہت محنت کرتے تھے، ٹیلرنگ سیکھنا بول کے بہت شوق تھا ان کا، ٹیلرنگ بھی سیکھنا یہ بھی کرنا۔ میں بولتا تھا ٹیلرنگ تو سیکھو، ہوائی جہاز تو سیکھو، بچوں کو صحیح پڑھاؤ۔ وہ بچوں پہ اتنا محنت کرتے تھے، ہم لوگ تنخواہ کم دیے بول کے ہمارے سے بہت بحث کر لیے، چھوڑ دیے۔ ہم لوگ بھی تنخواہ نہیں بڑھائے، وہ تیسری تنخواہ چھوڑ دیے، چھوڑ کر دوسرے گاؤں چلے گئے۔ وہ گاؤں میں اب بھی جا کر پوچھتے ہیں تو وہ مولانا معین الدین پڑھائے نا، وہ بچے پڑھے دیکھو، اس کے بعد کون سا مولوی آپ نہیں پڑھایا بولتے ہیں، اتنی محنت کرتا تھا۔ اب بازوچ گاؤں میں، بازو گاؤں میں ہے، وہاں بھی محنت کر رہے ماشاءاللہ۔ تو اصل مدرس ہی رہتا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ امت کے بیچ میں بچوں کے اور ان کے بیچ میں کمیٹی والے یا صدر سیکرٹری محتمم کوئی نہیں رہتا۔ ہمارا جتنا لگن تڑپ ہے اتنی لگن سے ہی بچوں کو تیار کرنا پڑتا ہے، وہ بہت اہم ہے۔ ان سے ایک تختی تو میں سن لیا، مگر بعض تختیاں ان کے سننے نہیں آئیں، ان کے پاس جا کے 3 دن رہنا، ان کے اس میں انہوں کیسا پڑھاتے دیکھنا، بچوں کو کیسا پڑھاتے۔ بعض اشکال ہے، بچے چھٹی میں گئے تو کیا کرنا، چھٹی میں چلے گئے نہیں آتے۔ عام طور پہ جو بچہ 11ویں ہے بول کے، شادی ہے بول کے، جو مدرس فوراً چھٹی دیتے ہیں، وہ محلے والے وہ مدرس سے بہت خوش رہتے۔ یہ حضرت کیا بھی بولتے نہیں، کب چھٹی مانگے دے ڈالتے، ہمارے کو بہت خوش رہتے محلے والے سب، سمجھے نہیں، کب چھٹی بولے تو دے ڈالتے نا، خوش ہو جاتے وہ لوگ۔ مگر وہ آنے کے بعد جو مجاہدہ ہوتا مدرس کو ہوتا ہو، اس کے 3 سبق چھوٹ گئے رہتے، اسے الگ بٹھا کے پھر خارجی اوقات میں پڑھانا، اسے پڑھا کے پھر اس میں ملانا رہتا، وہ جلدی جلدی کرنا پڑتا، اس کو پکڑنا پڑتا۔ تو یہ سب محنت جو ہے لگن کریں گے نا، چند دن کی محنت ہے، اس کے بعد کر لیا تو ایک اچھی پٹری پڑ جاتی ہے، وہ خود بخود وہ بچے بھی ایسے تیار ہوتے ہیں، خالی آپ بولے تو بس وہ خود وہ مدرس بن جاتے بچے، وہ چونکہ آپ کو دیکھے رہتے ہیں، آپ کے اخلاق سب وہ پیے رہتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ اللہ جزائے خیر دے آپ کو،
کہ آپ لوگ جو ہے ہماری بے ترتیب باتیں جو ہے ماشاءاللہ غور سے سنتے رہیں. مکاتب کی ذمہ داری، اپنا محاسبہ کرنا بہت ضروری ہے. مجھے محسوس ہوا کہ جتنے لوگ محتمم ہیں، میں بھی اسے ایسے ہی پڑھانے والا ہوں. یہ جو پڑھائے ہیں پورا دارالعلوم دیوبند میں مفتاح العلوم میں پڑھ کر 1 سال جماعت میں جا کر اس کے بعد آ کر ہردوئی گیا. میں ہردوئی میں پڑھ کر آ کے پھر گیان نورانی قاعدہ پڑھانا شروع کیا. اب تک نورانی قاعدہ ہی پڑھاتا ہوں، ناظرہ نورانی قاعدہ. میں بڑی بڑی کتابیں نہیں پڑھاتا. مگر کیا ہوتا ہے بعض ٹائم چندہ کرنے کے لیے ہم لوگ چلے جاتے، بیانات کرنے چلے جاتے. دیکھو کل فون آیا، آج آ گئے، تو وہاں بچے ڈسکنیکٹ ہو جاتے. تو اس کی وجہ سے بے ترتیبی ہوتی. جم کر محنت کرنا اور غیر حاضر ہونا ہی نہیں. ہمیں کسی طرح غیر حاضر نہیں ہونا. غیر حاضری نہیں رہیں گے تو اس کا ایک الگ اثر پڑتا. تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آپ کتنے بڑے آدمی ہیں بول کے. غیر حاضر کبھی نہیں ہونا. مکتب میں غیر حاضر مدرس ہونا ہی نہیں. کتنی تو پریشانیاں ہیں، مکتب پڑھا کر جانا پھر فوراً آ جانا. آ کے اپنے مکتب کی حاضری بہت ضروری ہے. تو اپنا احساس ہونا کہ میں یہاں سے ہرگز نہیں نکلوں گا. تو میرے بہت کام ہے رائچور میں. میں ایک سوچ لیتا ہوں کہ رائچور چھوڑ کے کبھی نہیں نکلتا ہوں. مگر کام باہر کے آ جاتے، میٹنگ ہے، کبھی ایسے جلسے ہو گئے، کہیں جو ہے کسی کی شادی ہو گئی، کسی کی موت ہو گئی، جانا پڑتا. تو وہ اب مولانا مفتی عبد المغنی صاحب کا انتقال ہوا حیدرآباد میں. ہمارے علاقے کے بڑے مفتی، بڑے عالم دین ہیں، مجلس علمیہ کے بڑے. تو مجھے صبح 8 بجے نکلا، وہاں جنازے کی نماز پڑھا، سلام پھیرتے ہی نکل کے واپس آیا رائچور کو. عشاء تک، مغرب تک رائچور پہنچ گیا. تو اتنا حاضری کے اوپر بہت زور دینا، اپنی حاضری رہنا، غیر حاضر ہونا ہی نہیں. بچے آؤ نہ آؤ، بچوں کو بلاتے رہنا. تو انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے، انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ. یہ بچوں کو بول رہا تھا، بچے بھی سو گئے، اس واسطے آپ لوگوں کو یہ سب باتیں سنا دیا ہے. یہ باتیں نہیں سننا بھی تھا، اٹھایا بھی نہیں بچوں کو. 2-3 قصے بول کر چھوڑ دیا بچوں کو. مگر آپ لوگوں کے لیے اس میں سے بعض مکاتب کے پاس میں گیا ہوں، یہ ان کے پاس، اور 2-3 مکتب ادھر میں دیکھا ہوں. تو ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں یہاں کے اننت پور کے پاس کے مکتب بھی. مولانا ہاشم صاحب سے رابطہ رکھیے آپ لوگ. ضرورتیں بھی پوری کیجیے، نگرانی کے لیے بھی بلائیے، سناتے رہیے. تو اللہ تعالیٰ خیر و برکت عطا فرمائے. اور کوئی بات ہے کیا مفتی صاحب؟ دعا کرنا ہے.